ہم چاہتے ہی ہے کہ سماج کو بدلے, ہم اس کو چینج کی بات کرتے ہیں, ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے انقلاب ایسے ہی آ سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے شروع کرو. پوڈ کاسٹ کی اس ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر عالیہ حیدر سے. اس ایپیسوڈ کے پارٹ 1 میں ہم بات کریں گے پاکستان کی ہیلتھ کیئر سچویشن کی, اور ڈاکٹر عالیہ کا میڈیکل کیمپس کا آئیڈیا آخر ہے کیا. میں اپنی پرسنل کیپیسٹی پہ کیمپس لگانا شروع کیا, تو میرے جو دوست تھے وہ آتے تھے, ڈاکٹرز میرے ساتھ میڈیکل کیمپس میں آتے تھے. پھر دوائیوں کے لیے بھی پورا جو ایک سروے کرنا, وہ بڑا تھا کہ کون ہمیں سستی دوائی دے گا, کون ہمیں اچھی دوائی دے گا. اور ڈاکٹرز کی ٹریننگ میں کیا ایمپتھی شامل بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ میڈیکل ڈاکٹرز کی ٹریننگ اسی طرح ہوتی ہے کہ وہ اپنی کتابوں سے نکل کے کبھی سماج کے بارے میں, سوسائٹی کے بارے میں, پبلک ہیلتھ کے بارے میں دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو چلیے دیکھتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ آف آؤٹ آف دا باکس. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آؤٹ آف دا باکس. آج ہم پبلک ہیلتھ کے بارے میں بات کریں گے. دا گیسٹ وی ہیو ود اس از ویری اسپیشل اینڈ ویری ڈیئر, عالیہ حیدر, ڈاکٹر عالیہ حیدر, جن کا حقوق خلق پارٹی سے تعلق ہے. ان کی ہیلتھ سیکرٹری ہیں, پبلک ہیلتھ میں کام ان کا کافی زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ لاہور جنرل ہاسپٹل میں ابھی کام بھی کر رہی ہیں. ان سے ہم گفتگو کے دوران پبلک ہیلتھ کی کنڈیشنز پہ بات کریں گے, ان کا اپنا جو پرسنل کام ہے اس پہ بات کریں گے. تھوڑا سا ابھی بات کریں گے کہ جب بجٹ سیٹ ہوتا ہے تو اس میں کیا چیزیں ان کنسیڈریشن لانی چاہیے, اینڈ اسپیشلی اس ایز ووٹرز, جب ہم پبلک ہیلتھ کو یا ہیلتھ مینیفیسٹوز دیکھتے ہیں کسی بھی پارٹی کے, تو اس میں ہمیں کیا کیا چیز دیکھنی چاہیے, اسینشلی واٹ شوڈ بی وی بی لوکنگ آؤٹ فار. تو ویلکم ٹو دا شو عالیہ. تھینک یو فار جوائننگ اس. جی تو عالیہ, ہمارا جنرلی ایک یہاں پر ٹریڈیشن ہے کہ ہم ایک ریپڈ فائر راؤنڈ سے شروع کرتے ہیں, تو ہم اسے شروع کریں گے, ٹھیک ہے نا. اور یہ بالکل اوریجنل آئیڈیا, ہم نے کہیں سے چوری نہیں کیا, لائک وی کیم اپ ود اٹ آل آن آور اون, ٹھیک ہے نا. اوکے جی, بالکل کافی ود کرن نہیں ہے. وہ کیا ہے, وہ کیا ہے, یہ کیا ہے, آئی نیور ہرڈ آف اٹ. ہیو یو گائز ہرڈ آف دس شو؟ Anyways, ٹھیک ہے. So thank you so much first of all for coming on our show, and we're very excited to have this conversation with you. This is a very important conversation to have, and let us begin. جی, تو کوئی ایک لفظ جو آپ ڈسکرائب کر سکتے ہو اپنے آپ کو ایز اے ڈاکٹر؟ کمپیشن. نائس. اچھا, آپ کو پاکستان میں ایک ڈاکٹر ہونے کے بارے میں کیا ایسا اسٹیریوٹائپ ہے جو بالکل بھی نہیں پسند؟ لیڈی ڈاکٹر. اس سے کیا اسٹیریوٹائپ؟ آپ کوئی اوور آل آپ کی جینڈر کی اسٹیریوٹائپنگ ہوتی ہے. اگر میل ڈاکٹرز کو ہم ان کو میل ڈاکٹر کہہ کے نہیں بلاتے, بٹ جو ہماری فیمیل ڈاکٹرز ہیں ہم ان کو لیڈی ڈاکٹر کہتے ہیں. تو مجھے You could just be a doctor. Yes, we can all be just a doctor. Yes, That's good, yeah. بالکل. کوئی ایک لفظ ٹو ڈسکرائب جو پاکستان کی اس وقت ہیلتھ کیئر سسٹم ہے؟ It's what I تقریباً I would say completely imbalanced. ٹھیک ہے. اچھا, آپ جو کام کرتی ہیں وہ اس کی انسپریشن کیا ہے؟ ون ورڈ میں تو نہیں ہوگا لینا, اس کے لیے I have to take a little time. So when I was a little kid, تو بچپن سے ہی I used to adore doctors. تو انیشیلی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گی کہ نہیں بنوں گی, بٹ پاکستان میں, اور میں سنس بلوچستان سے ہوں, تو وہاں پہ ہیلتھ کرائسس بہت زیادہ تھا. دو ہی بہت بڑے ہاسپٹلس تھے, بولان میڈیکل ہاسپٹل اور سول میڈیکل ہاسپٹل. تو ان دونوں میں جو کنڈیشنز تھی وہ بہت پور تھی, ایون ابھی بھی ہے. تو جو ہمارے پیشنٹس تھے ان کی ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہوتی تھی, تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جن سے ان کی ڈیتھ ہو رہی تھی. بٹ ایونچولی ہمارے گھر پہ ایک برن پیشنٹ آئی. میرے فادر بہت زیادہ ہی مطلب خدمت خلق میں بلیو کرتے تھے, تو ہم ان کے ساتھ ایک ورکر کام کرتے تھے, تو ان کی بیٹی جل گئی تھی بٹے میں. تو میرے ابا ان کو گھر لے کر آئے, تو ان کا سارا ٹریٹمنٹ ابا نے کروایا, اینڈ دین امی نے ان کی ساری ڈریسنگ کرتی تھی گھر پہ, سارا کیئر امی نے کیا. تو وین آئی یوز ٹو لک ایٹ مائی پیرنٹس کہ وہ کتنے کمپیشنیٹ ہیں, ان کے اندر کتنی ایمپیتھی ہے, تو آئی تھاٹ کہ اگر یہ ڈاکٹر نہیں ہے اور اتنی کمپیشن ہے, تو اگر میں اس فیلڈ میں جاؤں گی تو آئی تھنک میں بہت کچھ کر سکتی ہوں. سو دیٹ واز دی ہول ریزن فار می ٹو بی. بالکل. اور اگر آپ کو چھیڑنے کی تھوڑی سی اجازت ہے ہاں, تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بائی دا ٹائم یو گریجویٹ تو آپ کا سارا پیشن جو ہے نا تو آپ کو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اچھا, پریکٹیکلٹی ایسی ہی ہے, لائک جو, اور اس میں قصور یہ ہے نا کہ جب آپ
की स्टडी इतनी ज़्यादा होती है. मैं चाइनीज़ ग्रेजुएट हूँ. पाकिस्तान में लोग 50 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हमने 60 पढ़े चाइनीज़ मेडिसिन को मिला के. तो ओवरऑल वो जो पूरा आप बहुत ही हेक्टिक मेडिकल का स्केड्यूल है. और फिर जब वहाँ से आप निकल के प्रोफेशनल लाइफ में आते हो तो डेली बेसिस पे हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतने रश होते हैं कि आपको वो कंपैशन देने का टाइम ही नहीं मिलता होता है ना. इट्स लाइक वन ओवर अनदर. तो इवेंचुअली आप एग्जॉस्ट हो जाते हो. और उसमें ये भी कसूर है कि हमारे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, पेशेंट बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर्स कम हैं, और जो है उसकी फिर और बहुत लॉन्ग आवर्स होते हैं काम करने के. बट आई ट्राई कि मैं बहुत कंपैशनेट हूँ और आराम से बात कर लूँ. चलें जी, हम अगले सवाल पे चलते हैं. एक चीज़ जो जिससे आपको मोहब्बत है अबाउट बीइंग अ डॉक्टर, द वन थिंग यू लव अबाउट बीइंग अ डॉक्टर. मुझे लगता है कि आई कैन, जितना मैं अपनी तरफ से उनको एक जो होप होता है लाइफ का वो मैं दे सकती हूँ. तो मुझे लगता है कि दैट्स द थिंग आई लाइक अबाउट बीइंग डॉक्टर. आई कैन गिव देम होप. Yeah, and one thing about Alia, because मैं थोड़ा सा आलिया को पर्सनली भी जानती हूँ, तो whenever she mentions her practice, she always says कि ना मैंने उन लोगों को काउंसिल भी किया, which is an important part of health care, because you can't look at it in isolation ना. जब आप अपनी हेल्थ की बात करते हो तो जब आप यहाँ से सही नहीं हो तो आप जिस्मानी तौर पे कैसे बेहतर फील कर सकते हो. So you know she focuses on that. So thank you for being that doctor. अच्छा जी, one thing you don't like about being a doctor. स्टीरियोटाइपिंग. जो ख़वातीन डॉक्टर्स की स्टीरियोटाइपिंग है, मतलब जो हमारे सेक्सिस्ट जोक्स हैं वर्क प्लेस के, तो वो मुझे चीज़ें थोड़ी बुरी लगती है. जैसे मतलब एज सून एज यू ग्रेजुएट और अपना हाउस जॉब कर लो तो सबको होता है अच्छा आप तो गायनी ही करोगी, आप डर्मा कर लो या साइकेट्री कर लो, ये आसान है, तुम लोगों का काम भी होगा, घर का ये भी करना होगा, वो भी करना है. सर्जरी के तो बड़े लॉन्ग आवर्स होते हैं, मेडिसिन के बड़े लॉन्ग आवर्स होते हैं. तो वो जो स्टीरियोटाइपिंग होती है, उसके बाद हमारे मेल डॉक्टर्स बहुत सेक्सिस्ट जोक्स करते हैं, तो वो भी मुझे थोड़े से प्रॉब्लमेटिक लगती है. नॉट ऑल ऑफ देम बट देयर आर क्वाइट फ्यू. और क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत कैजुअल लिया जाता है. नहीं, आई थिंक सेक्सिस्ट जोक्स तो रिगार्डलेस ऑफ कोई भी फील्ड है, वो तो हमारे एक नेशनल क्राइसिस है. बिल्कुल, आई एग्री. क्या चीज़ है जो आपको पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान करती है? परेशान करती, आई थिंक मुझे लगता है ओवरऑल सारा का सारा हेल्थ केयर सिस्टम, हमें नए इकोनॉमिक प्लान के साथ, पॉलिसीज़ के साथ हमारे हेल्थ केयर को दोबारा से तश्कील देना होगा. दैट्स व्हाट आई थिंक. मुझे जो हेल्थ केयर सबसे अच्छी लगती है दुनिया में वो क्यूबा की है. उनकी हेल्थ केयर प्रॉपर सोशलिस्ट सिस्टम पे है, फ्री हेल्थ केयर फॉर एवरीवन. एंड अगर आप लोगों को पता है कि कोविड में क्यूबन डॉक्टर्स लाइक हेल्प्ड went everywhere around the world, helped them with all this crisis with the pandemic. तो I think पाकिस्तान में क्यूबन जैसा हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए. या अच्छा जी, what would be the title of your biography? My biography. इतना मैं आगे सोचा ही नहीं है कि मेरे लिए कोई बायोग्राफी लिखे कभी, या लाइक समथिंग, बट a public doctor. एक कोई हेल्थ एडवाइस जो आप सबको देना पसंद करेंगी? एक्सरसाइज करो, जो मैं खुद नहीं करती. मैंने सोचा उससे पहले अलवीना मुझे बोले कि आप नहीं करती हो. भाई मैं भी बड़ा अटैक्ट फील कर रही हूँ स्टेटमेंट से. या वॉक किया करो एटलीस्ट. हाँ, वो मैं कर लेती हूँ दिन में थोड़ा बहुत. अच्छा, दिन में एक दफ़ा करनी है. ओह शिट. अच्छा हाँ, एग्जैक्टली. अच्छा, कोई एक इंसान या ज़्यादा भी हो सकता है एक्चुअली, मतलब जिन्होंने आपको इंस्पायर किया ग्रोइंग अप? माय मदर. अब्बा का था, अब्बा वो, बट मैंने उनके साथ मैं बड़ी नहीं हुई हूँ क्योंकि मैं ही डाइड व्हेन आई वाज रियली यंग. तो अम्मा के साथ आई हैड दिस थिंग, तो उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया. शी वाज ऑलवेज देयर. वो हमारे घर में बग़ैर मेडिकल डिग्री की डॉक्टर है, तो उनकी चीज़ें तैयार होती हैं. हमारे मोहल्ले में किसी को भी मसला होता है, दे कम टू हर, तो वो सारी चीज़ें वो करती है. तो वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है जिनसे मैं चीज़ें सीखती हूँ. और उनके बाद मेरी जो बड़ी बहन है राहिला, तो वो भी शी इज़ अ टीचर इन बलूचिस्तान. सो उनको देख के आई गेट रियली इंस्पायर्ड. Pakistan in the next 5 years. How do you see it as? Yeah, how do you see it? Okay, so I think
اگر کرنٹ پولیٹیکل کرائسس اور ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو اگر اس پہ کام کیا جائے تو آئی تھنک 5 سالوں میں پاکستان یہی پہ ہی ہوگا جیسے ابھی ہے, اور تھوڑے حالات برے ہو جائیں گے. دیٹس واٹ آئی تھنک. I hope you're wrong. کیونکہ there is a reason behind it نا, جو ہمارے سیاسی حالات ہیں, ہماری اکانومی جو اس ٹائم بالکل لڑکڑاہٹ پہ ہے, سو ہم اپنی طرف سے کچھ پروڈیوس نہیں کرنے. پاکستان کی اکانومی, ایکسپورٹ امپورٹس کے اتنے مسائل ہیں, تو اس پوائنٹ پہ اگر ہم ایسے ہی چلتے رہیں, IMF کے قرضے میں ڈوبتے رہے, تو آئی تھنک ہمارے پاس بہت کم اسپیس ہوگا اس دلدل سے نکلنے کے. سو اٹس لائک پاکستان از گوئنگ ڈاؤن اینڈ ڈاؤن, بٹ آئی ہوپ اٹ کمز آؤٹ آف دس کرائسس. Let's see what happens with the people who are in charge of fixing the situation, what they do. Exactly. اچھا جی, آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا انیشیٹو جو ہم سب کو سپورٹ کرنا چاہیے. میرے میڈیکل ہیلتھ کیمپس کو فار شیور, اینڈ ویل ٹیل یو ان ڈیٹیل اباؤٹ اٹ ایز ویل. یہاں پہ ہمارا ریپڈ فائر سیشن ختم ہوتا ہے اور اب ہم تھوڑی ڈیٹیل گفتگو کریں گے. اوکے, سو عالیہ, سب سے پہلے تو ہم نے یہ بات کر لی کہ میڈیسن میں ان کا شوق کیسے ڈیولپ ہوا تھا, بٹ what were some of the challenges when you decided کہ اچھا میں نے ڈاکٹر بننا ہے, because there's an education system as well. اس کے کچھ چیلنجز اگر آپ نے فیس کیے ہیں تو وہ کیا تھے؟ What were some of the things that you enjoyed? And essentially also like پاکستان میں کسی نے ڈاکٹر جنرلی بننا ہے تو کیا کیا سسٹمیٹک رکاوٹیں, کلچرل رکاوٹیں, ایشوز آتے ہیں جو اکراس لائک جینڈر لائنس بھی آ سکتے ہیں اور لائک آئیڈینٹی پہ آ سکتے ہیں. تو لائک پینٹ اس اے پکچر کہ یہ کتنا سچویشن کیا ہے ہماری when a person wants to be a doctor. اوکے, تو پنجاب, کے پی, بلوچستان, سندھ, ہر کسی کے اپنے ہی میڈیکل کالجز ہوتے ہیں, ان کے جیسے گورنمنٹس ہوتے ہیں. تو جب ایز سون ایز آپ اپنی ایف ایس سی کر لیتے ہو تو پہلے تو ایف ایس سی میں بہت پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے 80-90% مارکس لے کر آنے, تاکہ کیونکہ اس کے بھی اسکور آپ کے میٹریکولیشن کے اسکورس اور آپ کے ایف ایس سی کے اسکورس کے پرسنٹیج ایڈ ہوتا ہے آپ کے ایم ڈی کیٹ ایگزام میں, اینڈ دین یو ہیو ٹو پریپیئر فار یور ایم ڈی کیٹ. اب سنس میں بلوچستان سے ہوں, ہمارے پاس بدقسمتی سے ایک ہی میڈیکل کالج تھا, تو میں کوئٹہ سے ہوں, کیونکہ ہزارہ کمیونٹی ایک ایسی کمیونٹی ہے جن کا کوئی گاؤں نہیں ہے. لائک باقی لوگوں کے ڈومیسائلز ہوتے ہیں نا, جیسے ان کے گاؤں ہوتا ہے پھر وہ ان کے ڈومیسائلز ہوتے ہیں ان سے, تو ہمارا گاؤں بھی کوئٹہ, شہر بھی کوئٹہ, تو ہمارے پاس لوکیلٹی ہے اس علاقے کی. بٹ کوئٹہ کو بھی 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے, ایک اربن ہے اور ایک رورل ہے. تو جو اربن کوئٹہ ہے اس میں موسٹلی اپر کوئٹہ اور مری آباد, کینٹ اور یہ سارے آتے ہیں. پھر جو بی ایم سی والے ایریاز ہے جو ویسٹرن بائی پاس کی سائڈ پہ ہیں, وہ سارے رولر کوئٹہ میں آتے ہیں. اور دو اٹس ناٹ کوائٹ ویری رولر بٹ اٹ کمس. تو جب میں اپیئر ہو رہی تھی میڈیکل ایم ڈی کیٹ ایگزامز میں, تو آئی واز ویری ڈٹرمائنڈ کہ میں نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. لائک بچپن سے ہی تھا, لائک آئی واز دا نرڈ ایٹ مائی ہاؤس, ہمیشہ پڑھنا وڑھنا سارا یہی چلتا رہتا تھا. تو اینڈ نو بڑی فیملی میں تو کسی نے کوئی خاص اپوز نہیں کیا. بٹ جب میں ایم ڈی کیٹ کی ایگزام دے رہی تھی تو کوئٹہ رولر کے لیے 7 سیٹیں تھیں, نہیں 4 سیٹیں تھیں, اور اربن کے لیے 7 سیٹیں تھیں. اور اس میں اپیئر ہونے والے بچے تھے, اربن کے لیے تھے کوئی 10,000, رولر کے لیے تھے 7,000, 4 سیٹ کے لیے. سو میں 7,000 اور یہ 4 سیٹ تھی فار دا گورنمنٹ یونیورسٹی کالج, پرائیویٹ اسٹیبلش نہیں ہوا تھا. ہاں پرائیویٹ, اور تو اوکے فائن, اوکے. ایک ہی پرائیویٹ میڈیکل کالج ہے بلوچستان میں, وہ ہے, وہ بھی آرمی میڈیکل اینڈ وہ بھی ریڈیکولسلی ایکسپینسو ہوگا. ایکسپینسو ہے ہاں. آل دو پیپرز میں تو 3 اور بھی رجسٹرڈ ہے گورنمنٹ کے, لوڑلائی میں, جوب میں, بٹ اس ٹائم پہ وہ رننگ پہ نہیں تھے, they were just on papers. پھر آپ نے پکڑی تیاری اپنے. ہاں, میں نے ایم ڈی کیٹ کی تیاری کی, مطلب لائک لٹرلی رات پر دن رات پڑھائی کی. اور پھر میں جو ہے ویٹنگ لسٹ پہ آ گئی. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ویٹنگ لسٹ پہ آتے ہو تو آپ کا نا جو ٹاپرز ہوتے ہیں نا, پھر ان کو کوٹاز جو سسٹم ہوتا ہے ان میں پنجاب, سندھ اور کے پی میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. جو بی ایم سی کے ٹاپرز ہوتے ہیں تو ان کو وہاں یہاں پہ بھیج دیتے, جیسے کے ای, نشتر, اور یہاں بھیج دیتے. اس کے بعد جو ہوتے ہیں پھر وہ بی ایم سی کے 100 سیٹس کو پورا کرتے ہیں. سو میں اس طرح سے آ نہیں رہی تھی اس سیٹس پہ, اور میں بہت ڈپریس تھی. پھر میں نے آرمی میڈیکل کالج کا جو ایگزام دیا تھا اس سے میری انٹرویو مس ہو گئی تھی, تو یا تو کال مس ہو گیا مجھ سے, کچھ اس طرح ہوا کہ آئی کوڈنٹ گیو دا ایگزام. تو آئی واز ڈپریس فار لائک ہول 3 months 4 months, اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں تو بڈھی ہو رہی ہوں, اور تو میں صرف 17-18 سال کی تھی کہ میری زندگی کا 1 سال چلا گیا. میں اپنی کریئر کو لے کے کیلکولیشنس کرتی تھی, تو میں سارے دن ساری رات روتی تھی. تو دین
میری بہن ہے آرٹسٹ ہے, تو شی سیڈ کہ تم اتنی اچھی ہو, تمہارا استھیٹک اتنا چاہیے, تم ڈیزائننگ کر لو, تم NC آ جاؤ, تم PIFD آ جاؤ, تم یہ کر لو. بٹ اس ٹائم پہ میرے سے ڈاکٹر بننا ہے. اینڈ دین میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں گھر پہ, اور میں نے خود ہی اپنے ڈاکومنٹیشنز نا, جب میں آرمی میڈیکل کالج سے نکل رہی تھی ایگزام دے کر, کسی نے نا مجھے ایک پامفلیٹ دے دیا تھا, اسٹڈی ان چائنا. تو میں نے کہا یار یہ تو اچھا ہے, دوسرا ملک بھی گھوم لوں گی, گھر والوں کی ٹینشن بھی نہیں ہوگی, ایزی پیزی. تو میں چائنا چلی گئی, اور وہ بھی اس طرح نہیں گئی, میں نے پہلے جو کنسلٹینٹ تھا اس کو خود رابطے کیے, سارے ڈیٹیلز نکالے, کون سے ڈاکومنٹس چاہیے, کیا کرنا ہے, ایگزام کون سا ہے, یہ وہ. میں نے جب سب کچھ پتا کیا, دین آئی کیم, میں نے گھر پہ بتایا کہ میں تو چائنا جانا ہے. تو وہ پریشان ہو گئے. میں نے لائک ایوری ون واز لکنگ ایٹ می لائک کیسے کرو گی اکیلی. تو میں نے کہا کر لوں گی. سو مائی بردر سیڈ رو گی تو نہیں. میں نے کہا نہیں, کہتے اگر جس دن تم روئی نا تو واپس بلا لیں گے. میں نے کہا اچھا. اس پہ پھر وہ سارا ہمارا پروسیس ہو گیا, اس میں کچھ مہینے لگ گئے. دین آئی وینٹ ٹو چائنا, اور میں گم گئی. گم گئی لٹرلی 3 دن کے لیے. لائک آئی ہیڈ نو کانٹیکٹ ود مائی فیملی. اچھا ان کے لیے گم گئی اصل میں تم, اور میں خود بھی گم گئی تھی. اچھا لائک آئی واز لاسٹ ان دا اورمچی پروونس. اورمچی جو ان کا شنجیان سٹی پروونس ہے نا, اس کی ایک کیپٹل سٹی ہے. تو ہمارے جو وہ تھے جو کنسلٹینٹ تھے, انہوں نے ہمارے ٹکٹس کرائے تھے. تو اس میں نا انہوں نے کہا تھا کہ اسٹے 1-8 گھنٹے کا ہے, تو آپ لوگ چلے جانا, 1 گھنٹے اورمچی میں اسٹے ہوگا, اینڈ دین یو ول گو ٹو بیجنگ. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. اینڈ دین میں نے ڈبل چیک بھی نہیں کیا ٹکٹ کی, وہ جو ساری آئٹنری وغیرہ ہے. تو میں نکل پڑی. اب اتنا سارا سامان لے کر گئی تھی. آئی اسٹل ریگریٹ کہ مجھے کیا ضرورت تھی اتنا 4-5 بیگ اٹھا کے لائک لے جانے کی. خیر اورمچی پہنچے تو ہمارے ساتھ کچھ ہماری یونیورسٹی کے سینئرز بھی مل گئے ہمیں پلین میں, جو کہ جا رہے تھے. اینڈ وہ مجھ سے بات اس لیے نہیں کرنے رہے تھے کیونکہ مجھے چائنیز سمجھ رہے تھے, اور وہ یہ پاکستانی سینئرز تھے جی, جو ہمارے ساتھ اسلام آباد سے. کیجول ریسزم. تو بٹ جب جیسے میں نے اردو بولا, دے ور لائک کیا, مطلب وہ شوق میں چلے گئے. دین انہوں نے کہا آپ کی فلائٹ, مجھے لگتا ہے سارے پاکستانی کیسے دکھتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کی فلائٹ تو ابھی ہے, آپ لوگ اوپر چلے جائیں. میرے ساتھ ایک لڑکی تھی سندھ کی, تو کہتے آپ دونوں اوپر چلے جائیں, آپ کی فلائٹ ابھی ہے, اور ہم نا ہماری تو نائٹ کی اسٹے ہے, ہم کل نکل جائیں گے. آئی سیڈ اوکے. تو ہم اوپر آئے. اتنا بہت چیکنگ ہوتی ہے اورمچی, کیونکہ وہ جو چائنا میں ایک ہوتا ہے کہ شنجیان پروونس میں کافی وائلنس ہے اور اس طرح سے ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس بیسس پہ بہت یہ ساری چیزیں تھی. تو وہ چیکنگ سے گزر کے اتنی لمبی لائن میں اتنے ہیوی سوٹ کیس کے ساتھ لگ کے پتہ چلا کہ ہماری تو فلائٹ کل ہے. اور اب ہم سوچے رات کے ادھر کیا کرے, ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو گئے. آئی واز لائک لاسٹ. اور وہ لڑکی جو میرے ساتھ وہ رونا شروع ہو گئی کہ یہ اس کے بھائی نے اس کو واپس تو نہیں بنا لیا. آئی ڈونٹ نو. اس نے اتنا رونا شروع کیا. دین میں نے کہا یار عالیہ رونے کا ٹائم نہیں ہے, کچھ کرو. ایک دم سے میں تھوڑی سی پریزنس آف مائنڈ میں نے سوچا کہ جو لڑکیاں مجھ سے پہلے گئے تھے ان کے پاس نا ایک ریڈ کلر کا کارڈ تھا جو پروبیبلی ہوٹل کا تھا. تو میں نے کہا بس یہ کارڈ ڈھونڈنا ہی کہیں سے. تو پہلے میں گئی, اپنے اس کے بھی ٹکٹ صحیح کرائے, اپنے بھی کرائے, اور یہ سارے پروسیس میں 5-6 گھنٹے لگے, جس میں مجھے نا پھر جا کے ہوٹل کا ملا. دین وہ لڑکیاں میری شکل دیکھ رہی ہے کہ کرنا کیا ہے. تو میں نے کہا جس کے ہاتھ میں یہ ریڈ کارڈ ہوگا نا بس ہم اس کو فالو کریں گے. مطلب جہاں پہ جائیں گے, میرے دل میں یہ تھا کہ اگر ہم ریڈ کارڈ کو فالو کریں گے ہم اس ہوٹل میں پہنچیں گے جہاں پہ ہمارے سینئرز ہوں گے, پھر ہمیں راستہ مل جائے گا. اور چائنا میں نا کہیں پہ بھی انگلش لکھا نہیں ہوتا ہے, تو ایوری تھنگ از ان چائنیز. آپ کا ویزا کارڈ نہیں چلتا ہر ATM پہ, آپ کال نہیں کر سکتے, انٹرنیشنل سم چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے. تو اٹ واز لائک بہت پھنستا, اور کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا, کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں. خیر ایک مجھے کچھ لوگ مل گئے آذربائیجان کے تھے, ان کو انگلش نہیں آتی تھی, اور وہ بھی ٹوٹی پوٹی انگلش میں بات کرتے کرتے پھر ہم ادھر چلے گئے. اور میں نے 2 گھنٹے ریسیپشنسٹ ہوٹل کے دماغ کھائے, اور بیچاری سے میں نے سارے لوگوں کے پاسپورٹس نکلوائے کہ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ وہ پاکستانی ادھر اسٹے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. نہیں ملے نا. پھر میں چلی گئی روم میں. میں نے کہا کیا کر سکتے ہیں, اور پیسے بھی نہیں نکلے یار ATM سے, اور میرے پاس کیش بھی نہیں تھا. So how did you pay for the room? It was from by the airline نا. اچھا چلو وہ تو چلو شکر ہے. ہاں نہیں تو ایئرپورٹ پہ سونا پڑتا نا. چلو ایئر لائن کے ساتھ ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ اگلی کہاں جانا ہے, کیا چیز ہے وہ نہیں پتا تھا. ہاں تو ہوٹل آئے, میں تو وہ بھوک سے 2 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا. پہلے تو آنے کی انزائٹی میں نہیں کھایا, اس کے بعد تو یہ 2 دن گزر گئے. پھر اگلے دن ہماری فلائٹ تھی صبح.
تو بیجنگ کے لیے نکل گئے, پھر بیجنگ میں رہے, پھر آگے چلے. تو اٹ واز لائک ہول پروسیس آف یو نو کہ جیسے میں بیجنگ پہنچی, میرے گھر والوں سے بات کرائی, میری جو سینئرس تھے, تو میں جو پوٹ کے روئی ہوں, ہوئے اتنا روئی ہوں کہ لائک میری امی واز لائک کیا ہو گیا, میں گم گئی تھی 2 دن تک, کوئی اتا پتہ نہیں, آپ لوگوں نے بھی نہیں پوچھا کہ کدھر ہے ہماری بیٹی. کہتے ہمیں لگا تو خود ہی کر لو گی. میں نے کہا اوکے. تمہیں کہاں کال کرتے ہو؟ ہاں نہیں مطلب ہمارے گھر میں یہ ہے نا کہ ہم لڑکیوں کو مطلب کبھی بھی جینڈر کا وہ نہیں رہا ہے گھر پہ, تو اٹ واز آلویز ویری ایزی فار اس. ہاں کہ بہت چل ہے, کبھی وہ اتنا نہیں ہے کہاں جا رہی ہو, کب آؤ گے, یہ والا سین نہیں تھا. تو ان کو پتا تھا بچے میرے انڈیپینڈنٹ ہے, کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے. بالکل بالکل. تو بس that's nice. ہاں that is great. So how was it studying in China? Like what was that experience like? مجھے تو I really love اسٹڈنگ ان چائنا. ہمارا جو ہے سارا سسٹم بہت سسٹمیٹک تھا, جو ہے ٹیچرز بہت اچھے تھے ہمارے, اور پورا جو اوور آل چائنیز سسٹم تھا وہ بہت بڑا اچھا ہے. اور تو پاکستان میں کہتے ہیں ابھی بھی کہ چائنا کے ڈاکٹر دیر از دس وہ ایز کمپیئر ٹو واٹ پاکستان کے ڈاکٹر ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو وہ چیز ہے ابھی بھی ہم فیس کرتے ہیں. چائنیز ڈاکٹر ہیں, چائنا والے کہاں پڑھتے ہیں, مطلب وہ انیشلی ایک آئیڈیا سیٹ ہو گیا ہے نا کہ جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں میڈیکل, وہ شاید پارٹی کر کے آتے ہوں گے, انہوں نے اتنی MBBS کی پڑھائی نہیں کی ہے جتنا ہم, اور تو ہمارا ایکسپوجر تو ان سے زیادہ ہے, انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہے چیزوں میں, تو آئی تھنک ہم زیادہ بہتر ڈاکٹرس ہیں. یہ دیکھ لیں رفلنگ سم فیدرز. ہاں ابھی دیکھنا جب یہ پوسٹ ہوگا پاکستانی ڈاکٹرس بہت گالیاں دیں گے. سائڈ میں ڈالو نا, عالیہ کو بچا دیتے ہیں. ایگزیکٹلی, ہم آپ کا دھیان رکھیں گے, آپ فکر نہ کریں. ایگزیکٹلی. اچھا عالیہ کیا کہتے ہیں, سو آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ تو چائنا میں تو پڑھنا, بٹ دین یو نو کمنگ بیک ٹو پاکستان, وہ ایڈجسٹمنٹ کیسی تھی؟ ہاؤ ڈیڈ یو فگر یور وے آؤٹ ان دا سسٹم؟ اس میں اسیمولیٹ ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, یا کیسے کیا وہ؟ انیشلی جب میں واپس آئی نا تو بہت مشکل تھا ایڈجسٹ ہونا. تو آپ نے اور پھر ہماری قسمت یہ بری تھی کہ جیسے میں 2018 میں واپس آئے, میں نے ہمیں یہاں پہ لائسنس ایگزام دینا ہوتا ہے پاکستان کے لیے, تو تب PMDC ہوتا تھا, تو اس کے 3 اسٹیپس کے ایگزام ہوتے ہیں. تو میں نے پہلا والا ایگزام نہیں دیا, دوسرے والے میں اپیئر ہوئی, تو دا ہول پروسیس واز ویری ٹرامیٹک. ہمیں صبح 6 بجے ہمارا ایگزام سینٹر ہوتا تھا اسلام آباد میں, صبح 6 بجے آپ نے وہاں پہنچنا ہے, وہ آپ سے آپ کے فون سب کچھ لے لیتے تھے, بس آپ نے اندر جانا ہے, اور پھر شام کو 5 بجے آپ نے نکلنا ہے. تو صبح ایک پیپر ہوتا تھا, بیچ میں کھانے کے لیے وہ ہمیں کھانا دے دیتے تھے, اور پھر دوسرا پیپر اسٹارٹ ہوتا تھا. اور پھر جب آپ اتنا پریشر کے ساتھ آپ پیپر دیتے ہو تو بہت ہی پریشر ہوتا ہے. تو وہ ایگزامس کے رزلٹ پینڈنگ پہ ہی تھے, ساری چیزیں تھیں. تو PMDC جو ہے ڈیزالو ہو گیا گورنمنٹ اس پہ. تو جن بچوں نے پاس بھی کیا تھا ایگزامس, تو وہ انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا, تو ان ساری سواری تھی فار نتھنگ. تو وہ فیل ہو گئے, بہت سب کو فیل کر دیا. تو پروٹیسٹ ہوئے, ہم پروٹیسٹ کرنے چلے گئے, سارا کچھ کے اسلام آباد کو گھیرا ڈالا, بٹ اسٹل نتھنگ ریلی ہیپنڈ. تو PMC آ گیا, اور پھر PMC ابھی چلنے ہی لگا تھا کہ پھر PMDC آ گیا, اور پھر PMC آ گیا. فار سم ون جس کو کچھ نہیں پتا, اور مجھے کچھ نہیں پتا, یہ کیوں آنا جانا اتنا ہو رہا ہے؟ اٹ واز لائک ڈفرینٹ گورنمنٹس چینج ہو رہی تھی نا. پریزیڈینشیل آرڈیننس پہ آیا تھا PMC, پھر پارلیمنٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. پھر اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے پھر دوبارہ ووٹنگ ہوئی, پھر وہ بل پاس ہو گیا. سو بیسکلی وہ اپنی پاور اسٹرگلز میں اسٹوڈنٹس کا نقصان ہو رہا تھا. مجھے لیکن بتاؤ کہ جنرلی ان دونوں ایگزامس میں فرق کیا تھا دیٹ اتنی اس پہ گرم, یعنی واٹ واز دا ڈفرنس بٹوین یہ جو سسٹمز آر لائک, کین یو جسٹ الیبوریٹ PMDC اینڈ دا ادر ون, واٹ ڈز اٹ اسٹینڈ فار؟ PMDC واز پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل. ٹھیک ہے. PMC انہوں نے بنایا پاکستان میڈیکل کمیشن. تو ان کے سسٹم اٹ واز نتھنگ. ٹھیک ہے, there was no difference, it was just like a power struggle about کہ یہ سسٹم ہونا چاہیے, نہیں یہ سسٹم ہونا چاہیے. اینڈ پہ کون سا سسٹم جیتا ہے اب, کون سا ایگزسٹنگ ہے؟ ابھی تو وہ جب دوبارہ PMC کو ریجیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں دوبارہ پھر جب اس کا بل پاس ہو گیا, ناؤ اٹس این آرڈیننس, تو وہ آرڈیننس ریورٹ نہیں ہو سکتا. تو ناؤ PMC از این آرڈیننس, اور وہ جو ہے اب وہ فکس ہے. اور پھر PMC کو بھی کافی مسئلے ہوئے ہیں, کیونکہ دوبارہ سارا سسٹم انڈرسٹینڈ کرنے میں, ان کو چیزیں لانے میں بہت مشکل تھی. کیونکہ پہلے جو PMDC کے بورڈ میں تھے وہ ڈاکٹرس تھے جو ہمارے ایگزامس ڈیسائڈ کرتے تھے ہماری چیزیں. اب ایک ہائرارکل جو پوزیشنز میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے نان ڈاکٹرز ہیں. ایک اس میں جو ڈاکٹر ہے
باقی جو لائرز ہیں اور اس طرح کے ڈفرینٹ بورڈ آف ممبرز نہیں ہوتے جو ڈفرینٹ فیلڈ آف لائف سے ہیں, تو وہ اس طرح کے نان میڈیکل لوگ جو ہے نا اس کو چلا رہے, تو ان کے لیے کافی مشکل رہی تھی پورا سسٹم کو سسٹین کرنا. اور پھر دوبارہ سے تو بہت سارے بچوں کی جن کی ویریفیکیشنس تھی وہ لیٹ ہو گئی, تو اٹ آل ہیپنڈ اینڈ اٹ ٹوک اے لاٹ آف ٹائم سب کے لیے, ایون میرے لیے. پھر انہوں نے ایک نیا ایگزام اناؤنس کر دیا کہ PMDC والا جو ایگزام تھا جس کا نام تھا NEB نیشنل ایگزامینیشن بورڈ, اب وہ چینج ہو کے NLE ہو گیا, نیشنل لائسنسنگ ایگزام. تو نیشنل لائسنسنگ ایگزام واز پہلے جو ہمارا اتنا لمبا چوڑا ایگزام ہوتا تھا 3 اسٹیپ کا, 2 پیپر مطلب ٹوٹل 4 پیپر دیتے تھے, پھر 5واں وائوا ہوتا تھا ہمارا. تو اس کے بعد اب وہ چینج ہو کے صرف 1 پیپر میں ہو گیا. دیٹ واز گڈ, دیٹ واز ایزی. بٹ جو بری بات یہ تھی, مطلب جو پاکستانی گریجویٹس کہتے ہیں کہ بری بات ہے, کیونکہ ان کے اوپر بھی NLE امپوز کر دیا, کیونکہ پہلے وہ لائسنسنگ ایگزام نہیں دیتے تھے, صرف جو فورن گریجویٹس ہوتے تھے وہ آ کے ایگزام دیتے تھے, پھر ان کو ہاؤس جاب کی اجازت ہوتی. اور اس پہ آئی تھنک میں نے الگ سے پروٹیسٹ دیکھی تھی جو ہوئی تھی, وہ ہوئی تھی. تو وہ بٹ ناؤ اٹس کہ پاکستانی بھی دیں گے اور فارنرز بھی دیں گے. سو ناؤ اٹ ہیز کم ٹو اے پوائنٹ کہ سب کو برابر کرنے کے لیے, تو یہ ہے. تو آپ نے پھر لائسنسنگ ایگزام دیا؟ ہاں, آئی ہیو کلیئر مائی لائسنسنگ ایگزام. اور اس کے بعد پھر آپ نے ہاؤس جاب شروع کر دی؟ ہاں ٹھیک ہے. اور آپ کرنٹلی آپ ہاؤس جاب کر رہی ہیں؟ نہیں, ابھی تو میں نے اپنا کر لیا ہوا ہے ہاؤس جاب, وہ میں نے 1 سال پہلے کر لیا تھا. صحیح ہے. تو عالیہ, یہ جو آپ میڈیکل کیمپس, پہلے تو آپ اپنا خوبصورت آئیڈیا اپنی زبانی ہماری آڈینس کو بتائیں کہ یہ پیشن آپ Yes, other than, you know, doing your house job and being a doctor and working like crazy, you said کہ نہیں, I'm going to do something more with my time because I have so much of it, right? بہت free time ہے میرے پاس, میں ایک اور چیز کروں گی. تو وہ کیا چیز کی آپ نے؟ ایکچولی یہ تھا نا کہ میں I was really interested in politics. تو مجھے پاکستان کی جو سیاسی نظام میں کچھ کرنا تھا. آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ, ٹو گیو مائی انگیجمنٹ ان اٹ, کہ کس طرح سے میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے. اور کیونکہ میں نظریاتی طور پہ سوشلسٹ ہوں, تو آئی بلیو ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ, ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ, ٹیکس دا ریٹس, اور جو ساری یہ جو چیزیں ہیں ان ساروں پہ میں بلیو کرتی تھی. تو ان میں جو سب سے ایک مین چیز تھی وہ تھا ہیلتھ. اور ہمارے پاکستان میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ہمارے جو لیفٹسٹ لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں جو ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں, مطلب بہت کم ڈاکٹرز ہیں. تو انیشیلی میں جب ہمارے کامریڈ سے ملتی تھی, ہماری وہ چیزیں ہوتی تھی, تو میں چاہتی تھی کہ میں بھی اپنا کچھ کروں. اور کیونکہ مجھے یہ آئیڈیا تھا اور ایون ہے کہ ہیلتھ کیئر فری ہونا چاہیے. ہیلتھ کیئر کو ہمیں بیسک ہیومن رائٹس جو ہے کنسیڈر کرنا چاہیے. اور کیونکہ ہاسپٹلس میں ملتی ہیں چیزیں, فری ہوتی ہیں, ڈاکٹرز بھی اچھے سے دیکھتے, بٹ کیونکہ ہاسپٹل میں بیڈس کم ہیں, پیشنٹ زیادہ ہیں, ڈاکٹرز کم ہیں, تو اس میں آپ توجہ نہیں دے سکتے. اور پھر لوگوں کو لگتا ہے کہ جب ہم گورنمنٹ ہاسپٹلس جاتے ہیں ہم ذلیل ہوتے ہیں, ہم خوار ہوتے ہیں, ہمیں کوئی صحیح سے اٹینڈ نہیں کرتا. تو ان چیزوں پہ پھر میں, اور پھر ہماری جو سیاسی پارٹی تھی وہ تب موومنٹ تھا, ہم نے حقوق خلق موومنٹ کے نام سے تھا, تو ہم نے اپنے فری میڈیکل کیمپس لگانے شروع کر دیے لاہور میں. ابھی پچھلے 3 سالوں سے ہم اپنے فری کیمپس لگا رہے ہیں, اور 80+ ہم نے میڈیکل کیمپس لگا چکے ہیں, جس میں ہمارے پاس چنگی ہے, ہربنس پورہ ہے, شدرا ہے, اور اس کے علاوہ بھی میں ڈفرینٹ جیسے جھنگ میں اور پنڈی بٹھیاں اس طرح کے علاقوں میں ہم میڈیکل کیمپس لگاتے ہیں. تو مجھے تھا کہ ڈاکٹر تو میں بن گئی ہوں, بٹ یہ وہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے میں چل رہی ہوں, روبوٹک, صبح جاؤ پیشنٹ دیکھو برگر آ جاؤ. تو اٹ واز ناٹ برنگنگ اینی ایکچوئل چینج ان دا ہول سسٹم. اور پھر جو ہمارا, اور ہاسپٹل میں آپ پالیٹکس اس طرح سے نہیں کر سکتے ہو جیسے وہ آئیڈیا کی صورت میں ہے, بٹ اس میں بھی بہت فلاز ہے چیزوں میں, سسٹم میں, تو آپ اس طرح سے آگے نہیں آ سکتے ہو, آپ اپنے پوائنٹ آف ویو نہیں رکھ سکتے ہو. اور جو ایک بیسک ہیلتھ کیئر کا چینج ہوتا ہے وہ مجھے لگتا تھا کہ مسنگ ہے. تو مجھے لگا اگر ہم چاہتے ہی ہے کہ سماج کو بدلے, ہم اس کو چینج کی بات کرتے ہیں, ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے انقلاب ایسے ہی آ سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے شروع کرو. تو میں اپنی پرسنل کیپیسٹی پہ کیمپس لگانا شروع کیا. تو میرے جو دوست تھے وہ آتے تھے, ڈاکٹرز میرے ساتھ میڈیکل کیمپس میں آتے تھے. پھر اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے ہمارے دوستوں سے ڈونیشنز لے کے دوائیاں برابر کرنا, پھر دوائیوں کے لیے بھی پورا جو ایک سروے کرنا, وہ بڑا تھا کہ کون ہمیں سستی دوائی دے گا, کون ہمیں اچھی دوائی دے گا, وہ نہیں, مطلب پراپر ایک سارا سسٹم بلڈ کیا. بیسیکلی پبلک ہیلتھ کی جو بیک اینڈ پہ جو انر ورکنگز ہیں اس کے اندر آپ نے اپنے آپ کو کافی انکلکیٹڈ یور سیلف ان دیٹ ورلڈ اے لاٹ. یس,
تو ابھی بھی کیونکہ میں نے جنرل ہاسپٹل نیا جوائن کیا تو آدھے لوگوں کو نہیں پتہ کہ میں پہلے بھی کرتی رہی ہوں کام. تو جو وہ سنتے ہیں نا, تو میری عورت مارچ پہ ایک ویڈیو آئی کہ وہ ہوتے ہیں نا, آپ کو ٹرولز آتے ہیں کچھ کہ آپ کو اریٹیٹ کرے, تو اس کو سمجھا رہی تھی. میں نے کہا میں کیمپس لگاتی ہوں, ڈاکٹر ہوئی ہوں. کہتے ہیں ڈاکٹر ہو کے اتنی سمجھدار ہو کے آپ کیوں آتی ہو ان چیزوں پہ نا, اس لیے آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ ڈاکٹر بن تو گئی ہے. میں نے کہا اتنے ڈاکٹر بننے دیا آپ کو, تو آپ کو کون سے رائٹس چاہیے نا. تو میں نے کہا کہ اور تو لڑکیوں کو نہیں مل رہے ہیں. میں کیمپس لگاتی ہوں, نظر آتا ہے کہ سسٹم میں کیا فلو ہے, لڑکیوں کی کیا ہیلتھ کے مسائل ہیں. یہ تو وہ جو ویڈیو وائرل ہو گئی نا, کچھ لوگوں نے دیکھے, تو میرے کولیگز نے بھی دیکھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ پھر میں نے اس کو دیکھا. پھر اینڈ دین آئی ایکسپلین دیم دا ہول سسٹم کہ میں کیوں کیمپس لگاتی ہوں. اور پھر اس چیز سے پھر وہ ان میں سے بھی بہت سارے میرے ساتھ جڑے جو چاہتے ہیں کہ اب وہ میرے آگے کے کیمپس میں وہ والنٹیئر کریں گے, آئیں گے ایز اے ڈاکٹر. تو آئی واز ہیپی کہ چلو امیزنگ. وہی پتہ نا, جب لوگوں کو کوئی نئے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی, بٹ اگر وہ کمیونیکیشن چینل ہو سکے تو یو ول بی سرپرائز, پیپل ول بی ولنگ ٹو جوائن یو. اس کی گفتگو کرنا ضروری ہے. بٹ جیسے بڑی اچھی ایگزامپل دی آپ نے کہ ایک پرسیپشن چینج ہوا ہے اور برجنگ گیپس برج ہوئے ہیں لوگوں کے درمیان. مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ میڈیکل ڈاکٹرس کی ٹریننگ اسی طرح ہوتی ہے کہ وہ اپنی کتابوں سے نکل کے کبھی سماج کے بارے میں, سوسائٹی کے بارے میں, پبلک ہیلتھ کے بارے میں دیکھتے ہی نہیں ہیں. جو ہماری ایک بڑی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے میڈیکل میں, اس کا نام ہے کمیونٹی میڈیسن, جس میں آپ موسٹلی تو ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ دوائی کی, یہ بیمار کیوں ہے, اس کی کیا دوائی ہے, اور یہ بیماری کیوں ہوتی ہے, ہماری باڈی میں کیا چینجز آتے ہیں اگر یہ دوائی یہ بیماری سے. بٹ جو کمیونٹی میڈیسن ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اس میں آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ یہ بیماری آئی کہاں سے, اس ایریا میں کیا مسائل ہیں, اور اس پہ کیسے آپ نے ڈیل کرنا ہے. جیسے ہیپیٹائٹس کے 2-3 ٹائپس ہیں, کوئی جو ہے فیسس سے, کوئی گندے پانی سے, کوئی اس طرح سے نا ڈفرینٹ چیزوں سے. تو وہ ہم وہ پڑھتے ہیں کہ اگر وہ ہیپیٹائٹس ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے. اگر وہ تو وہ کمیونٹی میڈیسن میں, جو ڈاکٹرس کو موسٹلی بورنگ سبجیکٹ لگتی تھی. حالانکہ وہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے میڈیسن کی پریکٹس کو ہولسٹک کرنے کی, کیونکہ بات تو یہ نا کہ آپ کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہو, تو آپ کو اس کو اس اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہوگی. جیسے اس میں فیملی پلاننگ ہے, اس میں ٹائپس آف کانٹرسیپشنز ہیں. اینڈ فیملی پلاننگ از ون آف دا میجر ایشوز, پاپولیشن کنٹرول از ون آف دا میجر ایشوز فیسنگ دس کنٹری. اور اس یہاں پر برے حالات ہیں کہ سوری میں انٹرجیکٹ کر رہی ہوں, لیکن ایز پیپل ہو ورک ان کمیونیکیشنز وغیرہ, اس کے لیے فنڈنگ ہے, لوگ دینا چاہ رہے ہیں, لیکن لوگ کام نہیں اس ایشو پہ کرتے بیکاز کانٹروورشل ہے. سو مسئلہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے, اور ہمیں بس پتہ نہیں کیا ہمارے پرانے زمانے کے خیالات ہے کہ جی فیملی پلاننگ پہ بات کرنا کانٹروورشل ہے. تو یہ وہ سبجیکٹ مجھے ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا. سو میں تو انجوائے کرتی تھی. میں کہتی تھی کہ یہ زیادہ ضروری ہے کہ ہو کیوں رہا ہے بیماریاں, بجائے اس کے ہم اس کو ٹھیک کریں. سو لیٹس کٹ دا سورس. تو جب سورس نہیں ہوں گے تو پھر لوگ آٹومیٹکلی بیمار ہی نہیں ہوں گے نا. تو پھر بٹ وہ لوگوں کو بورنگ لگتی ہے. تو مجھے تو بڑی انٹرسٹنگ اور فیسینیٹنگ لگتی ہے کہ اس پہ کام کرو, کہ پبلک ہیلتھ پہ کام کرو, پالیسیز پہ کام کرو, تاکہ جب سسٹم انیشیلی گراس روٹ سے بہتر ہو جائے گا نا, تو آگے جب وہ آپ ایک سسٹمز میں آپ جب کام کرو گے, پھر آپ کے لیے چیزیں پھر بالکل. اٹس انٹرسٹنگ the way you're explaining, the way doctors are trained. Do you think there is, I mean, just an assumption کہ جس طرح ہم ڈاکٹرس کو بنا رہے ہیں کہ there's like a lack of empathy maybe, or a lack of looking at the bigger picture of the community, یا جو اس کی like کیا کہتے ہیں, جس کے ہیومن ایلیمنٹس ہوتے ہیں, جو کمیونٹی ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ڈو یو تھنک اس پہ کوئی چیزیں بات چیت ہوتی ہیں یا نہیں؟ اٹس ویری اسٹرکٹ کہ یہ ABC سائنس آف اٹ, یہ دوائی ہے, یہ بیماری ہے, یہ باڈی ہے, یہ پرزا ہے, لیکن انسان نہیں ہے. مطلب اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو تو آپ کے اپنے جو سینٹیمنٹس ہیں اس کو تھوڑا سا, اپنے ایموشنس پہ تھوڑا سا آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا, کیونکہ اگر آپ ہی ایموشنل ہو جائیں گے تو آپ پیشنٹ کو کیسے کاؤنسل کریں گے نا. تو ایک یہ چیز ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اپنے اندر کے جو ہے انسانیت کو مار ڈالو. بٹ کیونکہ یہ پروسیس اپنے آپ میں ہی اتنا ٹف ہوتا ہے کہ آپ آٹومیٹکلی آپ ریئلائز ہی نہیں کرتے ہو, بٹ آپ کے اندر حصے کا نا وہ ایک پارٹ جو آٹومیٹکلی مسنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اینڈ یو ڈونٹ ریئلائز اٹ انٹل ویری لیٹر, جب آپ اس چیز سے, اس پروسیس سے گزرتے ہو اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہے. ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے نا
کہ لوگوں میں یہ لوگ ڈاکٹرز اتنے ایمبیشیس کیوں ہوتے ہیں. بہت یہ بھی ہے نا کہ ڈاکٹرز بنو تو بعد میں پیسے ہی پیسے ہیں, تو وہ جو ایک پیسوں کا اور یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کیونکہ موسٹلی جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں بہت سارے اس میں ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں, تو وہ ڈاکٹر بنتے ہیں اس لیے کہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں. And that's also their complete right. ہاں, ہمارے سسٹم میں فلا ہے کہ ایکول ایجوکیشن سب کے لیے ہے نہیں, تو وہ بہت محنت کر کے پہنچتے ہیں, اور وہ جب گورنمنٹ کالجز میں اپنے آپ کو انٹر کرتے ہیں تو وہ بہت محنت کرتے ہیں اس چیز میں, تو ان کو وہی ان کے سامنے ایک ہی گول ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی کیسے سسٹین کرنی ہے, اپنے گھر کو کیسے چلانا ہے, اینڈ ہاؤ شوڈ آئی ارن مور. یہ اچھا یہ ہیلتھ کیئر کا سسٹم کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے اوور آل جو پاکستان میں جو ہمارا اکانومک اسٹرکچرز ہیں اور یہ جو کلاس سسٹم ہے اس میں اس کا مسئلہ ہے کہ ایک فارمر کا بچہ محنت اسی لیے کرتا ہے تاکہ وہ جو ہے اچھے سے پیسے کما سکے اور اپنی زندگی بہتر کر سکیں. اسی طرح ایک کلرک کا بیٹا بھی اسی وجہ سے آتا ہے, اور جو زیادہ تر ہمارے ڈاکٹرز کمیونٹی وہ سارے ورکنگ کلاس یا تو اپر یا مڈل کلاس ہے, اپر مڈل کلاس. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ایلیٹ سے آ کے ڈاکٹرز بنتے ہیں, کیونکہ ان کو کوئی خاص مجھے لگتا ہے کہ وہ چاہ نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ان کے اپنے بزنس اسٹیبلشڈ ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہے جس میں وہ آتے ہیں. تو یہ ہمارا فیلڈ ایسا ہی ہے. تو جب آپ آٹومیٹکلی آپ کے جہاں پہ آپ کے سسٹم میں ہی اوور آل فلا ہے, تو آپ جب بچے اس میں انٹروڈیوس ہوں گے تو ان کو یہی لگے گا لیٹ می گیٹ دا بیسٹ آؤٹ آف اٹ, تو جتنا میں کر سکتا ہوں. اور ان کو پھر انیشلی ٹریننگ ویسی ہوئی ہوتی ہے نا دماغ کی کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہی پیسہ کمانے کے لیے ہے, اور یہ اس طرح سے ہے نا, تو وہ اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے. تو وہ جو ہے نا پھر اس کی وجہ سے پھر یہ سارے مسائل آتے ہیں کہ آپ جو ہے نا آس پاس کے اپنے سماج کو دیکھتے ہی نہیں ہو, آپ ایک اگنور موڈ پہ آٹومیٹکلی چلے جاتے ہو, تو جس میں آپ کو پھر وہ محسوس نہیں ہونے لگتا ہے, جس میں آپ کو لگتا ہے کہ اچھا میرا تو صحیح چل رہا ہے نا. اور پھر ڈاکٹرس کی وجہ سے بہت ڈارک سینس آف ہیومر ہوتی ہے, تو جس میں کہتے بھی ہے کہ جتنے زیادہ مریض ہوں گے اتنی ہماری کمائی ہوگی. تو یہ والی چیزیں جو ہے نا یہ بھی ہمارے اوور آل جو ہمارا سسٹم ہے اسی کا ہی مسئلہ ہے کہ وہ جو ہے اگر مطلب پراپر کاؤنسلنگ سیشنز نہیں ہوتے, جب میڈیکل اسٹوڈنٹ آپ ہوتے ہوں, آپ کے اوپر اتنے پڑھائی کا پریشر ہوتا ہے کہ آپ کے آٹومیٹکلی وہ جو آپ کا پارٹ ہے ایونچولی اٹ ڈائز, یو نو. اینڈ آلسو لائک یہ دس از اے فلا آف آر سسٹم جنرلی نا, کہ ایمپتھی کون سی ایسی چیز ہے جو ہم پریکٹس کر رہے بھی ہیں اور اس کو کرانا بھی سکھا رہے ہیں. مطلب وہ آئی تھنک کافی لوگ اس سے پہلے تک بھی نہیں پریکٹس کر رہے ہوتے, تو اٹس جسٹ جنرلی اے فلا ان دا سسٹم. اور اس کے بعد ہم کیا ہی ایکسپیکٹ کریں گے, آف کورس. اینڈ اگین وہی بات کہ آپ کا سارا اسٹرکچر ہی اس طرح ہے کہ وہ اپنے بارے میں کب سوچیں اور اگلے کے بارے میں کب سوچیں. دے فرسٹ نیڈ ٹو اکنالج دم سیلوز بفور دے کین ایون اکنالج اینی بڈی ایلس ایز اے ہیومن. جب میری وارڈ میں پہلے ڈیتھ ہوئی تھی تو آئی واز سو ڈیواسٹیٹڈ, 2-3 دن تک تو میں سو بھی نہیں سکی. دین ایونچولی آئی گاٹ یوز ٹو اٹ. اینڈ ہم ڈاکٹرز جب مطلب کیونکہ میڈیسن میں نا ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں جیسے سرجری میں ہوتا ہے نا کہ وہ آپ اس طرح سے نہیں آتا ہے پیشنٹس کا کہ ڈیتھ والے انلیس اینڈ انٹل وہ گن شاٹ ہو یا ایک سے بہت سیویئر RTA ہو اس طرح سے. بٹ جو میڈیسن میں نا بہت, اور ایک تو لوگوں کا جو اپروچ ہوتا ہے نا ڈاکٹرس کے پاس گورنمنٹ میں, وہ جب بہت آخری اسٹیجز پہ پہنچتے تب وہ آتے ہیں ڈاکٹرس کے پاس. تو جو اسکیمیا کے پیشنٹس ہیں جن کے مطلب برین انجری والے, اسٹروک والے اور یہ ساری چیزیں, تو ان کو مینیج کرنا 1-2 دن میں بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہم ڈاکٹرز جو ہے آٹومیٹکلی اتنے ٹرینڈ ہوئے ہوتے ہیں, ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے, ہم GCS دیکھ لیتے ہیں جو گلاسکو کوما اسکیل ہے, جسے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اس پیشنٹ کی جو ہے اورینٹیشن کس طرح کی ہے, کہ وہ مطلب کتنا لوگوں کو پہچان سکتا ہے کس طرح سے نا. تو وہ ایک اسکیلنگ ہوتی ہے 1 to 15 جس پہ ہم مارکنگ کرتے ہیں. تو ہم مطلب یہ بھی ایک ڈارک سینس آف ہیومر ہی سمجھ لو کہ جب ہم وارڈ میں انٹر ہوتے ہیں پہلے, تو ہر کوئی اپنے راؤنڈس جب نہیں کرتے ہوتے وارڈ میں, تو جیسے ہم راؤنڈ کر کے آتے ہیں تو پھر ہم آپس میں کہتے ہیں آج تمہارے کتنے DC ہے, تمہارے کتنے DC ہے, تمہارے کتنے DC ہے, تو کتنے ڈیتھ سرٹیفکیٹ آج بننے ہیں. تو اٹس لائک اٹس اے I should not be laughing on it. وہی تو نا I'm saying کہ dark sense of humor doctor. But we are trained like this. Humor by nature is used جہاں to make light of situation so you can live with them. ہاں ٹھیک ہے, تو اگر آپ اپنا ہیومر بھی نہیں آپ لوگوں کے پاس ہوگا تو پھر آپ کیا کرو گے. So you need to, so I mean I know people have some controversial takes on this, but that is the point of humor کہ وہ ایک سب سے آپ کی زندگی کا ڈارک
horrific moment کو lighten up کرتے so you can live with it, right? اب obviously ہمارے لیے ایزی نہیں ہے ڈیسیز بنانا, بٹ وہ ایونچولی ایزی ہو جاتا ہے, آپ یوز ٹو ہو جاتے ہو کہ اچھا اب کیا کر سکتے ہیں اس میں, جتنا ہم کر سکتے تھے اینڈ پوائنٹ تک تو وہ ہم کر لیتے ہیں. کچھ پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ 1-1.5 گھنٹہ بھی CPR دیتے ہوتے ہیں ہم لوگ, تو وہ چیزیں بھی کرتے ہیں. بٹ جن کا ہوتا ہے کہ نہیں, اینڈ ہمارے وارڈ میں کریٹیکل کاؤنسلنگ تو بہت زیادہ کرتے ہیں پیشنٹس کی. اگر جو ٹھیک بھی ہوتا ہے ان کو بھی کریٹیکل کاؤنسلنگ کرتے ہیں, کیونکہ اٹس لائک You never know. پھر لوگ یہاں پہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں. بالکل. سو تو پھر اگر کوئی کسی کو کہہ دے کہ آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا, تو وہ اگر اس کو کچھ ہو گیا, وچ از ناٹ آور فالٹ, کیونکہ کبھی کبھی لائک ود اے لاٹ آف ڈیزیزز کمز اے لاٹ آف تھنگس نا, جو ساتھ ساتھ آپ کے باڈی میں اور بھی جو ہے نا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جیسے میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا کہ میں وارڈ میں تھی اور میرے پیشنٹ ایک کووڈ کی پیشنٹ تھی, تو میں نے اس کو دیکھا سیچوریشن 96, سب چیزیں بہتر, آنٹی لوگوں کو پہچان بھی رہی تھی, بات چیت بھی کر رہی تھی. اینڈ دین آدھے گھنٹے بعد ان کا اٹینڈنٹ آیا کہ, اور نا میں پورا دن گھوم پھر کے کوئی 9-10 بجے کی بات ہے رات کی, تو پورا دن کی میں نے ڈیوٹی کی تھی یہ وہ, اور میں بالکل نہیں بیٹھی تھی, اور ابھی میں اپنے ڈاکٹر والے کمرے میں جا کے بیٹھی ہی تھی تو میں نے اپنے جوتے اتار کے بیٹھی, بس یہی میری غلطی تھی. تو میں نے وہ جوتے اتار کے بیٹھی, تو وہ ایک دم اٹینڈنٹ آیا, میرے مریض کو کچھ ہو رہا ہے, سانس ہی, تو میں نے دوسرے ڈاکٹر کو بھیجا, تو انہوں نے مجھے جلدی سے آواز لگا دی کہ آ جاؤ. تو میں نے اپنے جتنے منٹس لگتے ہیں آپ کو جوتے پہننے میں, 1 منٹ میکسیمم, تو وہ لگا کے میں گئی ہوں. تو پیشنٹ تو شی واز گوئنگ اوے, تو میں اب ایسی تھی کہ آدھا گھنٹہ پہلے دیکھا تو شی واز فائن, اب یہ کیا ہو گیا. اینڈ دین وی ٹرائی ٹو ریوائو ہر, سارا کچھ. اینڈ دین مین وائل ان کے اٹینڈنٹ کہتے ڈاکٹر جا کے بیٹھ گئی ہے, جوتے اتار کے بیٹھ گئی ہے, تو سو رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے نا. اینڈ دین پھر یو نو ہو سپورٹڈ می, ساتھ والے پیشنٹس کے اٹینڈنٹس, لائک یہ ڈاکٹر صاحبہ تو اتنی دیر سے یہیں پہ تھی, ابھی آپ کے مریض کو دیکھا, تو آپ ایسے تو نہ گئے, یہ بھی تو انسان ہوتے ہیں. تو دین ہی ریئلائزڈ, اور اس نے مطلب کچھ وائلنٹ نہیں کیا, نہیں تو ادروائز 99% آف دا سینیریوز میں یہی ہوتا ہے کہ اٹینڈنٹس وائلنٹ ہو جاتے ہیں, پھر ڈاکٹرس پہ تشدد کرتے ہیں. دے ڈونٹ سی کہ فیمیل ڈاکٹر ہیں, میل ڈاکٹر ہے, دین دے جسٹ ڈو دس. تو اس میں آٹومیٹکلی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پروفیسرس کہتے ہیں کہ کریٹیکل کاؤنسلنگ کر لیا کرو پیشنٹ کی پہلے ہی, تاکہ جسٹ ٹو بی آن دا سیف سائڈ, آلدو وی آر ڈوئنگ ایوری تھنگ وی کین. تو اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, کامنٹس میں ہمیں اپنے تھاٹس بتائیں, اور ماٹی ٹی وی کو سبسکرائب کریں.